مسلمانوں یاد رکھو، نفرت کے بدلے میں نفرتوں کی بولی نہ بولو، نفرت کے بدلے میں محبت کی بولی بولو، تاکہ دنیا پکار اٹھے۔ جب 1400 سال کے بعد غلاموں کی محبتوں کا یہ عالم ہے تو مدینے کے تاجدار کی محبتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اخلاق والے بنو، کردار والے بنو، کسی کو بھی مصیبت میں دیکھو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اس کی مصیبت دور کرو، کسی کو بھی تکلیف میں دیکھو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اس کی تکلیف کو دور کرو، کسی کو بھی بھوکا دیکھو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اس کا مذہب مت دیکھو، بھوکا ہے، تکلیف میں، مصیبت میں، دور کرو اس کی تکلیف۔ یاد رکھنا، نفرتوں کے اس ماحول میں اگر کوئی مسلمان ہو نہ ہو، کم سے کم نفرتوں کا خاتمہ تو ہوگا۔ یہی کام ہمارے بزرگوں نے کیا ہے۔ اگر وقت ہوتا تو بہت سی باتیں ذہن میں آتی ہے حضور کے اخلاق اور کردار کے بارے میں، لیکن اب اگر آگے میں نے گفتگو کی تو میری فلائٹ مس ہو جائے گی اور آگے کا پروگرام ڈسٹرب ہوگا، اسی لیے ہم لوگ یہیں پہ بات ختم کرتے ہیں۔ مایوس نہیں ہونا، جب بارش ہوتی ہے تو جلسے والے مایوس ہوتے ہیں، ارے بارش ہو گئی، تقریر شارٹ ہو گئی، پبلک کھڑی رہ گئی، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ یاد رکھنا، بارش جب ہوتی ہے روایتوں میں آتا ہے کسی اچھے کام کے شروع میں یا آخر میں بارش ہو جائے یا اس کے درمیان میں بارش ہو جائے، سمجھ لو اللہ نے اس کام کو قبول کر لیا۔ بارش ہوئی، اگر نہ ہوتی تو پتہ نہیں ہمیں احساس رہتا قبول ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن اللہ نے بارش برسا کر کے بتایا کہ میں نے تمہارے جلسے کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ لیکن میری گزارش ہے، جب اخلاق دوسروں کے ساتھ اتنے اچھے ہونے چاہیے تو آپ کے مہمان کے ساتھ آپ کے اخلاق کیا ہونے چاہیے؟ دیکھیے اتنی بڑی پبلک ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، میں سب سے مصافحہ نہیں کر پاؤں گا اور مجھے وقت پہ لکھنؤ ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ آپ جانتے کم سے کم اگر گاڑی بھگا کر کے جائیں تو 4 گھنٹے کا فاصلہ چاہیے، 4 گھنٹے کا وقت چاہیے۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ میرے پیچھے بھاگتے ہوئے نہ آئیں، جلسہ آگے جو بھی کارروائی ہو رہی ہے اس کارروائی میں آپ شریک رہیں۔ یقیناً دیکھیے آپ ہم سے مصافحہ کرنے کے جتنے شوقین ہیں، میرا اللہ جانتا ہے میرے دل کی کیفیت کو، میں اس سے زیادہ آپ سے مصافحہ کرنے کا شوقین ہوتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ خیال رہتا ہے پتہ نہیں ان میں کون اللہ کا مقبول بندہ ہوگا اور میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں چلا گیا تو اللہ میری مغفرت فرما دے، میری بخشش فرما دے۔ یہ ان میں بہت مقبول بندے ہوتے ہیں، جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، 40 مومنوں میں ایک اللہ کا ولی، ہزاروں لوگ ہیں، پتہ نہیں کتنے اولیاء یہاں آئے ہیں، ہم خود ملنا چاہتے ہیں، آپ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وقت کی مجبوری ہے، ہزاروں لوگ ہیں، قلت ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اب ایک بات بھی آپ سے کہوں، آپ مجھ سے میں گنہگار آدمی، مجھ سے مصافحہ کرنے کے لیے دوڑو گے اور 40 مومنوں میں ایک ولی ہوتا ہے، مجمع میں کتنے ولی ہوں گے؟ آپ دھکا لگا دو گے کسی ولی کو تو اللہ ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولیے، آپ کی بگڑی بن جائے گی یا بلی بگڑ جائے گی؟ بولیے کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ والوں کا خیال کیجیے، میں تو گنہگار آدمی ہوں لیکن آپ کے مجمع میں اللہ والے موجود ہیں، اس لیے تھوڑا اس کا خیال فرمائیں۔ امید ہے کہ کوئی بھی مصافحے کی تک زحمت نہیں کرے گا اور ہمیں جانے دیں گے، کیونکہ آگے کا پروگرام ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو بہت بدعت کا آغاز یا مصافحہ کیجئے یا نہ کیجئے، لیکن یہ کپڑا پکڑ کر کے اس کو چھپانا میں نہیں بنا۔ ابھی میں شروع کروں گا، پتہ نہیں یہ شروعات ہو گئی پھر مصافحہ ختم ہوگا۔ یاد رکھیں سنت کے مقابلے میں کوئی نیا کام ایجاد نہیں ہے، ہاں عورتوں کی حد تک سے ٹھیک ہے، لیکن مردوں کے لیے تو مصافحہ کی سنت یہ ہے کہ جب مصافحہ کریں تو بیچ میں رومال بھی نہیں رہنا چاہیے، بیچ میں کپڑا بھی نہیں رہنا چاہیے، ہاتھ سے ہاتھ